اور اب چلتے ہیں ہڈائی کی جانب۔ ہڈائی میں پشتونخوا میپ کے اقلیتی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے پارٹی کے مرکزی کمیٹی کے رکن سابقہ ایم پی اے مخصوص نشست کے امیدوار ولیم برکت کی الیکشن کمپین کے حوالے سے ہڈائی آمد ہوئی۔ پشتونخوا میپ ہڈائی کے ضلع سیکرٹری ماسٹر نعیم کے ہمراہ ہندو برادری اور کرسچن کمیونٹی سے ملاقات کی۔ پشتونخوا میپ ہڈائی کے ضلع سیکرٹری ماسٹر نعیم کے ہمراہ ہندو برادری اور کرسچن کمیونٹی سے ملاقات کی۔ آنے والے الیکشن میں پشتونخوا میپ کے حلقہ پی بی 7 کے امیدوار عبدالرحیم زیارتوال اور حلقہ این اے 253 کے امیدوار سردار حبیب الرحمان دومر کو ووٹ دینے کی درخواست کی۔ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے 30 افراد کی آنے والے الیکشن میں پشتونخوا میپ کی حمایت کا اعلان۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ولیم برکت کا کہنا ہے کہ عبدالرحیم زیارتوال جب ہڈائی کا منسٹر تھا تو اس نے ہڈائی میں بہت سی ترقی یافتہ کام کیے ہیں۔ ہڈائی ٹو کوئٹہ روڈ منظور کرایا، ہڈائی سی بی ٹرین بحال کیا، ہڈائی میں اسکول بنائے۔ عبدالرحیم زیارتوال علاقے کی مسائل سے باخبر اور قابل سیاستدان ہے اور پشتونخوا میپ نے ہمیشہ بلا رنگ و نسل عوام کی خدمت کی ہے۔ 8 فروری کو درخت کے نشان پر ٹھپا لگا کر وطن دوستی کا ثبوت دیں۔ رپورٹ کر رہے تھے ہڈائی سے ہمارے رپورٹر نجیب اللہ شاہ۔ اور اب چلتے ہیں بہاولپور کی جانب، جہاں پر ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیل کی رپورٹ کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کی الیکشن کی کمپین جاری ہے۔ بہاولپور کا حلقہ این اے 167 پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں عثمان نجیب اویسی، حلقہ پی پی 251 کے امیدوار ملک خالد محمود بابر وارن نے ہتھیچی میں الیکشن آفس کا افتتاح کیا۔ ملک مجاہد حسین پرہار، قاری غلام مصطفیٰ پرہار، ملک الطاف پرہار، ملک رشید پہلوان پرہار اور کارکنان نے والہانہ استقبال کیا، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور خوش آمدید کہا اور بہترین انتظام کا اہتمام کیا۔ اہل علاقہ کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ امیدوار ایم این اے میاں عثمان نجیب اویسی اور امیدوار ایم پی اے ملک خالد محمود بابر وارن نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کیا، ہم عوام کی خدمت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ شیر کے نشان پر ٹھپا لگا کر ہمیں کامیاب کرائیں، آپ کے تعاون سے ہم کامیاب ہوں گے۔ ملک مجاہد حسین پرہار نے بھی عوام سے خطاب کیا، میں عوام کی بلا لوز خدمت کرتا ہوں، میں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے، اہل علاقہ کی بلا لوز خدمت کرتا رہوں گا، آپ ہمارا ساتھ دیں اور شیر کے نشان پر ٹھپا لگا کر ہمیں کامیاب۔ آخر میں سابق ایم این اے نے دعا کرائی۔ ملک مجاہد حسین پرہار نے لنگر کا بھی وسیع انتظام کیا تھا، عوام کو لنگر بھی کھلایا گیا۔ اور اب چلتے ہیں سیالکوٹ کی جانب، جہاں پر مرادپور پولیس کی کارروائی۔ پولیس نے کباغ خانہ سے خواتین سمیت 12 افراد کو قابل اعتراض حالت میں دیکھ کر گرفتار کر لیا، مقدمہ بھی درج کر دیا گیا۔ تھانہ مرادپور پولیس نے ایس ایچ او انسپیکٹر میاں عبدالرزاق کی زیر نگرانی گوہرپور کے ایک مکان میں 12 نفری کے ہمراہ چھاپہ مارا تو مکان میں موجود نرگس ہنا نامی خاتون کے گھر کی تلاشی لینے پر مختلف کمروں سے مرد و خواتین کا قابل اعتراض حالت میں دیکھا گیا، جن کو گرفتار کیا گیا، جنہوں نے دوران تفتیش انکشاف کیا کہ نرگس ہنا رہائشی مکان میں کباغ خانہ چلاتی ہے۔ گرفتار افراد میں ماریہ بی بی، سمرین بی بی، ساتیہ احسان، عثمان زین، وحید کاشف، غلام عباس، علی حمزہ اور اشرف شامل ہیں، جس پر مرادپور پولیس نے نرگس بی بی پر کباغ خانہ چلانے جبکہ دیگر پر قابل اعتراض حالت میں غیر اخلاقی کام میں ملوث ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا ہے۔ رپورٹ کر رہے تھے میاں محمد سلیم، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، گریٹ نیوز سیالکوٹ۔ پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی ہیڈ کوارٹرز آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ آئی جی پنجاب کا راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ سمیت 21 شہروں میں سیف سٹی کیمروں کی تنصیب کے حوالے سے انتظامات کا جائزہ۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے تعاون سے شہروں کی سیف سٹی اتھارٹی مانیٹرنگ سسٹم پر منتقلی جلد از جلد یقینی بنائی جائے۔ آئی جی پنجاب نے لاہور سمیت پنجاب بھر میں پولنگ سٹیشنز پر CCTV کیمروں کی تنصیب کے پلان کا بھی جائزہ لیا۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں حساس پولنگ سٹیشنز پر 23,000 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ ہر اضلاع میں انتہائی حساس پولنگ سٹیشنز پر 4 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ بیرونی حصہ کور کرنے کے لیے 1 کیمرہ، پولنگ سٹیشنز کے اندر 3 کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ سرگودا کے حلقہ این اے 85 میں بھی امیدواروں کی جانب سے جلسوں اور کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 39 ٹریل پر جماعت اسلامی کے قومی اسمبلی کے امیدوار سلمان احمد جچا اور پی پی 77 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار چودھری شمس نوید چیمہ کا جلسہ سے خطاب۔ مزید دیکھتے ہیں التمش بٹی کی اس رپورٹ میں۔ نوجوانوں کے لیے آئی ٹی کی تعلیم مفت اور ملک کو آئی ٹی انڈسٹری کے ذریعے معاشی خوشحالی دیں گے۔ نااہل حکمرانوں نے لوٹ مار اور کرپشن کے ریکارڈ قائم کر کے ملک کو معاشی بدحالی کا شکار اور قرضوں میں جال میں جکڑ دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار حلقہ این اے 85 سے جماعت اسلامی کے امیدوار برائے قومی اسمبلی چودھری سلمان احمد ججا نے 49 ٹیل پر ایک بڑے جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی ملک کی ترقی اور تمام شہریوں کے لیے یکساں حقوق کا منشور لے کر میدان میں آئی ہے اور سراج الحق کی قیادت میں ملک میں اسلامی
اسلامی تعلیمات عام اور سودی نظام سے نجات ملے گی، عوام کو امن اور انصاف ملے گا۔ سلمان احمد ججا نے کہا آج تک سرگودا کی نمائندگی اسمبلی فورم پر نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی نے عوام کے حقوق کی آواز بلند کی ہے۔ کامیاب ہو کر سرگودا میں تعلیم، صحت، سیوریج، پینے کے صاف پانی سمیت تمام سہولیات فراہم اور سرکاری محکموں میں میرٹ پالیسی کو فروغ دیں گے۔ جلسہ سے پی پی 77 سے صوبائی امیدوار چودھری شمس نوید چیمہ نے کہا میں عوام کی خدمت کا مشن لے کر میدان میں آیا ہوں۔ میرا مقابلہ عوام کے حقوق غصب کرنے والے اور نااہل امیدواروں سے ہے جنہوں نے آج تک عوامی مسائل حل نہ کرائے۔ جماعت اسلامی ملک بھر میں خدمت کا منشور لے کر کام کر رہی ہے اور زلزلہ ہو یا سیلاب یا کسی جگہ مظلوم مسلمان، ہر جگہ جماعت اسلامی الخدمت کے ذریعے مدد کے لیے پہنچتی ہے۔ ووٹ کی یہ پرچی ایک امانت ہے اور عوام یہ امانت جماعت اسلامی کو دیں۔ جماعت اسلامی کے امیدوار اہل اور باصلاحیت اور ووٹ کے حقدار ہیں۔ اس وقت ملک میں جو مایوسی اور بے یقینی ہے، جماعت اسلامی ہی اس سے نکال کر قوم کو نئی امید اور معاشی ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرے گی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح ٹوبا ٹیکسنگ میں بھی الیکشن کمیشن کی ہدایات پر عام انتخابات کے لیے ضلع انتظامیہ کی تیاریاں آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ رانا کاشف اسحاق کی رپورٹ کے مطابق ٹوبا ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر محمد نعیب سندھو کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبا مسیح نے مرکزی کنٹرول روم کا دورہ کیا۔ ایس این اے محمود احمد نے حلقوں کی جیو ٹیکنگ اور الیکشن کے لیے دیگر انتظامات بارے بریفنگ دی۔ کنٹرول روم سے عام انتخابات کی سرگرمیوں کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ذیشان لبا مسیح نے کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ہر امن و شفاف انتخابات کے لیے مکمل معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ اے ڈی سی جی ڈیوٹی سے غیر حاضر ملازمین کے خلاف سخت ایکشن لیں گے۔ شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے فل پروف پولنگ اسکیم تیار کی گئی ہے۔ ریٹرننگ افسران میرٹ پر امیدواروں کے لیے انتخابی ماحول فراہم کریں۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ بہاری ہسپتال میں ڈی ایچ کیو میاں احمد فراز ایم ایس کی انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ایمرجنسی وارڈ روم نمبر 62 میں چوہوں کا بسیرا فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چوہے مریضوں کے بیڈز اور کھانے پینے کی اشیاء پر بھاگتے پھر رہے ہیں۔ جب ہمارے مریضوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ساری رات چوہے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض اور ان کے لواحقین ساری رات خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مریضوں نے ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین اور دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اہم بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ بہاری ہسپتال میں ڈی ایچ کیو میاں احمد فراز ایم ایس انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ایمرجنسی وارڈ روم نمبر 62 میں چوہوں کا بسیرا فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ چوہے مریضوں کے بیڈز اور کھانے پینے کی اشیاء پر بھاگتے پھر رہے ہیں۔ جب ہماری مریضوں سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ساری رات چوہے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض اور ان کے لواحقین ساری رات خوف سے ڈرتے رہتے ہیں۔ مریضوں نے ڈپٹی کمشنر سید آصف حسین اور دیگر اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔